بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 4 کی جو ہے اردو، آج ہم سبق نمبر 6 کر رہے ہیں۔ سبق نمبر جو ہے وہ صفحہ نمبر 33 پر شروع ہو رہا ہے۔ سبق کا نام ہے صحت و صفائی۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پڑھائی کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشکل الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں، تلفظ سیکھیں ان کے: کوڑا کرکٹ، لوٹ پوٹ، سنبھل، خوردبین، افزائش۔ اسکول سے آتے ہی فہد نے بستہ ایک چارپائی پر پھینک دیا اور خود دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر وہ درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کی امی اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں ماموں جان آ گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے فہد کو چارپائی پر سیدھا لٹایا، اس کے گھٹنے اٹھائے، ہاتھ سے اس کے پیٹ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، پھر اسے دوا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو پوچھا، کیا کھا کر آئے ہیں؟ فہد نے کہا، اسکول کے باہر ایک ٹھیلے سے دہی بھلے کھائے تھے۔ ماموں نے کہا، اچھا، پھر تو آپ بیماری کو خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ جب تم اس طرح کی آلودہ چیزیں کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں نہ ہو؟ فہد نے حیرت سے پوچھا، لیکن دہی بھلے تو صاف تھے۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں کھانے پینے کے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں وہاں گرد و غبار ہوتا ہے، ہر طرف کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا رہتا ہے، گندگی سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مکھیاں گندگی پر بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہیں۔ ہم جب یہ چیزیں کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ فہد کہنے لگا، ماموں جان، اتنی چھوٹی چیز جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہمیں بیمار کر دیتی ہے۔ ماموں مسکراتے ہوئے، جراثیم صحت کے دشمن ہیں، ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب فہد کی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھائی عدنان اور بہن روبینہ بھی آ گئی۔ ماموں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری زندگی کا دار و مدار جسمانی صحت پر ہے۔ صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کی صفائی ضروری ہے۔ ماموں نے فہد سے کیا پوچھا؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے، ماموں نے اس سے پوچھا تھا، کیا کھا کر آئے ہیں؟ یہاں پر دوسرا پوچھا گیا ہے سوال آپ سے، کوڑا کرکٹ بکھرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوڑا کرکٹ بکھرا ہو تو گندگی کے اوپر جو ہے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، جراثیم جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ماموں جان، میرے جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ ماموں جان نے کہا، ہماری جلد میں بہت سارے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے یا جسمانی مشقت اور ورزش کرنے سے بھی جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ پسینے کے ذریعے سے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے فاضل مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں۔ بدن میں میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے، پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں سستی اور کاہلی بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادے جسم پر جم نہ جائیں اور مسام کھلے رہے۔ روبینہ نے کہا، ماموں جان، ہماری استانی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے کہا، آپ کی استانی نے درست بات کی ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔
جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر، محلے اور بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا، ماموں جان، اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی، محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ ماموں جان نے کہا، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ گلی، محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں، اس طرح وہ آ کر کوڑا اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ماموں جان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی ہیں۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ ہمیں صاف ستھری غذا کھانی چاہیے اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے محلے اور بستی کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ٹھہریں اور بتائیں، نہانا کیوں ضروری ہے؟ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسام جو ہے وہ ہمارے کھلے رہیں۔ لوگ اب اگلے صفحہ نمبر 35 پر جو ہے اس کی مشق شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی جو ہیں وہ دیکھیں گے اور پھر بعد میں ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ الفاظ خوردبین، ایک ایسا آلہ جس کی مدد سے باریک ترین اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معائنہ، آنکھوں سے دیکھنا یعنی ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ دار و مدار، انحصار، جراثیم، ننھے کیڑے جنہیں صرف خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ افزائش، بڑھنا، زیادہ ہونا۔ مسام، بدن کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ فاضل مادے، فالتو مواد وغیرہ۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق درست پر جو ہے وہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں گرد و غبار، جراثیم، بدبو یا کیڑے مکوڑے۔ تو اس کا جواب ہے جراثیم۔ کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں گندگی سے، مٹی سے، ہوا سے یا پانی سے۔ تو اس کا جواب ہے گندگی سے۔ ملیریا بخار ہوتا ہے مکھی کے کاٹنے سے، مچھر کے کاٹنے سے، گرمی سے یا سردی سے۔ تو مچھر کے کاٹنے سے جو ہے وہ ملیریا کا بخار ہوتا ہے۔ مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے، دوربین سے، اینک سے یا کھلی آنکھ سے۔ تو مسام جو ہے وہ خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ تو پہلا سوال ہے اس کا کہ جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں۔ پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ گندگی سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مکھیاں جب گندگی پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم جو ہیں وہ چھوڑ جاتی ہیں، اور جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو جو جراثیم ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جو جواب ہے کہ صاف ستھری غذا کھا کر اپنے جسم، گھر اور محلے کی صفائی کا خیال رکھ کر ہم جراثیم سے بچ سکتے ہیں۔ سوال نمبر یہاں پر 3 ہے کہ مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے کہ ہماری جلد پر بہت سے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں ہم مسام کہتے ہیں۔ ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ جلد کی صفائی نہ رکھنے سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے فاضل مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم پر جو ہیں وہ دانے نکل آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں۔ 3 باتیں لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ گھر اور محلے کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں۔ محلے یا بستی کی صفائی کے لیے بلدیہ والوں کو شکایت کریں۔ گلی میں گندا پانی اگر کھڑا ہو تو اس کو گلی میں جو ہے وہ گندا پانی نہ کھڑا ہونے دیں۔ محلے میں جو ہے وہ مچھر مار سپرے کروائیں۔ پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے صفائی کی مہم چلا کر گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ نیچے جو ہے وہ دی ہوئی تصویروں پر بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ گھر ہے، یہاں پر یہ سکول ہے، تو ان دونوں کے بارے میں بچے جو ہیں وہ آپس میں آپ بات کریں گے اور آپ خود اپنے جو ہے وہ پوائنٹس بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے سکول کی اور گھر کی صفائی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے نیچے جو سوال ہے
بول کر آپ نے اس کے تلفظ بتانے ہیں۔ تو درست والا درست اور غلط والے کا غلط تلفظ بتانا ہے۔ تو یہاں دیکھیں وقت ہے، وقت نہیں ہوتا، صرف نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتا، اس کے بعد صبر ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ تو جو یہ لفظ ہیں یہ والے ٹھیک ہیں۔ کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً تیسرا بچہ، پانچواں کمرہ اور 9واں دن، اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے مکمل کریں۔ یہاں پر تیسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے، 7واں پھول سرخ ہے، 12واں ڈبہ کھلا ہے اور اس کے بعد 19واں غبارہ اونچا ہے۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے سمجھ سے پہلے نا لگا کر نا سمجھ بنانا، لفظ کے شروع میں نا لگا کر نئے لفظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ یہ لائک ورڈ ہے، لائک لفظ ہے، اس کو نا ملا کے نالائق۔ استانی نے نالائق بچوں پر خاص توجہ دی۔ امید نا امید، نا امید ہونا گناہ ہے۔ اہل نا اہل، علی اس نوکری کے لیے نا اہل ہے۔ کافی نا کافی، یہ کھانا 50 لوگوں کے لیے ناکافی ہے۔ مکمل نامکمل، تمہارا کام نامکمل ہے۔ لفظ کے آخر میں دان لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ یہاں پر ان کے ساتھ دان لگائیں گے، جیسے کہ نمک دان، نمک نمک دان میں رکھو یا نمک دان مجھے دو۔ پاندان، پان دان سے پان لاؤ یا پان دان کہاں ہے۔ روشن دان کو کھول دو۔ سیاست دان، شیخ رشید جو ہے وہ سیاست دان ہے۔ گلدان، پھول گلدان میں رکھو۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں، نیز اس پیراگراف کا عنوان تحریر کریں گے اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کی جو ہے وہ جواب دیں گے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کی پڑھائی۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں نیچے سوال پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ماحول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ جو ہیں، یہ سب ہمارے جو ہے وہ ماحول کا ایک حصہ ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ تو ہوا جو ہے وہ گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں سے جو ہے وہ آلودہ ہوتی ہے۔ کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے جو ہمارا پینے کا پانی ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور کارخانوں کو جو ہے وہ شہر سے دور لگانا چاہیے، اور اس کا ٹاپک کا جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ ماحول ہوگا۔ نیچے یہاں یہ کچھ نیا لکھا ہے، صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ کم سے کم 7 جو ہیں لائنیں بچے اپنے پوائنٹ بتائیں گے، یہ آپ خود کریں گے۔ آؤ مل کر کام کریں میں ہے، اپنے استاد کی مدد سے کوڑا دان اور گلدان بنا کر کمرہ جماعت اور اسکول کے برآمدوں میں رکھیں۔ یہ ایکٹیویٹی دی گئی ہے جو بچے کلاس میں اپنے اسکول میں کریں گے۔ تو یہ سبق جو ہے ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔